بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنکی ایک برانڈ ہے. پنکی ایک دن کہتی ہے عدالت میں کہ میں ایک برانڈ ہوں, مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, جو ہاتھ لگائے گا اس کو میں خرید لوں گی. تمہارے جیسے کتنے آئے پولیس اہلکاروں کو وہ کہہ رہی تھی کہ میں انہیں خریدتی ہوں, خریدنے کے بعد جو ہے وہ اس سسٹم کو دھوکہ دے کر نکل جاتی ہوں. پنکی کے اوپر بہت سارے کیسز ہیں. پنکی کبھی گرفتار ہوئی, پنکی کبھی گرفتار نہیں ہوئی. پنکی گارڈن میں فلیٹ رکھتی تھی, پنکی کا لاہور میں گھر تھا, پنکی نے 45,000 روپے میں گھر لیا تھا. بہت سی خبروں کا ایک مجموعہ ہے کہ جو ہمارے سامنے آتا ہے, کہ جس میں ایک دن پنکی یہ بھی کہتی ہے کہ مجھے کہا گیا کہ بنی گالہ کی طرف اشارہ کر دو, اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے دوست سمجھتے ہیں کہ شاید بنی گالہ میں عمران خان صاحب ہی رہتے ہیں, نہ جانے کیوں وہ اس جانب ہر اشارے کو لے جاتے ہیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ پنکی جو بھی ہے سسٹم کے اندر جو ہے وہ ایک بدنما داغ کی صورت میں سامنے آئی ہے, کیونکہ جب پنکی دوبارہ عدالت میں پیش ہوئی تو پنکی رو رہی تھی, پنکی مظلوم بنی ہوئی تھی. وہی پنکی جو پہلے ایک ڈان تھی, وہی پنکی جو ایک برانڈ تھی, وہ روتی ہوئی محسوس ہوئی, جو بار بار چادر اتار رہی تھی اپنے اوپر سے اور کہتی تھی میرا دم گھٹ رہا ہے. بہرحال حقیقت کیا ہے, پنکی کیا سوسائٹی کا, معاشرے کا بہت بدنما سا چہرہ ہے. کیا اس طرح کی پنکیاں ہزاروں موجود ہیں؟ کیا یہ سب سے بڑی پنکی تھی؟ کیا یہ منشیات کا سب سے بڑا نیٹ ورک چلا رہی تھی؟ کیس میں ہونے کیا والا ہے؟ کیا کیس بہت کمزور ہے؟ پولیس اتنی مستعد کیوں ہے؟ کیا اس کے اندر کچھ بڑے لوگوں کے نام آتے ہیں, اور اگر وہ بڑے لوگ ہیں تو ہیں کون؟ اس جیسے بہت سے سوالات کے جواب آج کے شو کے اندر ہم دیں گے. آخری حصے میں معیشت پہ بھی بات کریں گے, لیکن ہمارے ساتھ کراچی اور لاہور سے دو سینئر رپورٹر موجود ہیں کہ جو پنکی کی آوازیں ٹی وی چینلز کے اوپر نشر کرتے رہے. ایک عبید شاہ صاحب ہیں کراچی سے. عبید شاہ صاحب آپ کا شکریہ. ساتھ مجھے جوائن کیا ہے لاہور سے شاہد رضوی صاحب نے. رضوی صاحب آپ کا بھی شکریہ. رضوی صاحب, کراچی بڑا شہر ہے, پنکی کراچی کے اندر ہے, تو ہم کراچی سے شروع ہو جاتے ہیں. عبید, کتنا بڑا برانڈ ہے پنکی؟ کوئی عالمی سطح کا برانڈ ہے, کوئی لوکل برانڈ ہے؟ لوکل برانڈ کے اندر بھی بہت بڑا برانڈ ہے. کیا ہے پنکی؟ کون ہے پنکی؟ کیا اب تک راز سامنے آئے ہیں؟ کراچی پولیس چیف کو جس حوالے سے جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنے پڑ جائے, تو بہت ہائی پروفائل کیس اس کو آپ کہیں گے, آپ ظاہر ہے کیسز کور کرتے ہیں اس طرح کے سارے, تو کیا بہت بڑا کیس کراچی پولیس کے ہاتھ آ گیا ہے؟ ہوا گیا ہے؟ جی, ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کے مطابق تو یہ ان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے. ان کا جو سندھ حکومت کی جانب سے قائمہ کمیٹی بھی بنائی گئی تھی ڈرگز کنٹرول کرنے کے حوالے سے, فریال تالپور صاحب اس کی چیئرپرسن ہیں, اس میں یہ معاملات اٹھے تھے کیونکہ سننے میں آیا تھا کہ کچھ حکومتی وزراء, کاروباری حضرات کے جو بچے ہیں وہ اس لت میں پائے گئے ہیں. اسکول, کالجز اور یونیورسٹی, پرائیویٹ یونیورسٹی اور جو ڈیفینس کلفٹن اور پوش علاقوں میں پارٹیز ہوتی ہے, وہاں پر ان کے بچوں اس ڈرگز کا لے رہے ہیں اور کافی بچے متاثر ہو رہے ہیں. شرجیل انعام احمد صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ اپنے گھروں میں زنجیروں سے باندھ کر ان کے والدین نے ان کو رکھا. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ہے یہ آپریشن کیا گیا ہے. پنکی کا معاملہ یہ کہ اس نے اپنا ایک برانڈ لانچ کر دیا تھا. کوکین مارکیٹ میں جو 10 سے 12,000 روپے میں فی گرام مل جاتی ہے, وہ اپنی کوکین کو 20 سے 25,000 روپے فی گرام میں بیچ رہی تھی, اور اس میں مختلف کچھ کیمیکلز ڈال کے اس کو مزید برانڈ ایسے ہی ہوتے ہیں نا جی مہلک بنا رہی تھی. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے گولڈ نام کے بھی ایک برانڈ. یہ دوبارہ ذرا بتائیے گا بات کہ وہ جو کوکین آلریڈی اویلیبل تھی اس میں کچھ مہلک چیزیں ملاتی تھی وہ؟ جی بالکل. جو پولیس کی بھی تفتیش ہے اس کے مطابق فارما جو سٹورز ہیں وہاں سے, اوپن مارکیٹ سے وہ کیمیکل لیا جاتا تھا. خواب آور گولیاں ہیں, سکون کی کچھ ادویات ہیں, جو پولیس نے بھی کیمیکل اپنے قبضے میں لیا ہے. اس میں بیکنگ پاؤڈر بھی ہے اور دیگر کیمیکلز بھی ہیں جو خواب آور ادویات یا ذہنی مریضوں کو یا ذہنی سکون کے لیے دی جاتی ہیں. ان کیمیکلز کو ملا کر وہ اپنے کوکین کو مزید مہلک کرتی تھی, اور انہی چیزوں کو ملا کر اس نے گولڈ نامی ایک برانڈ بھی بنایا تھا. ایڈیشنل آئی جی کراچی کہہ چکے ہیں یہ برانڈ ہی جو ہے وہ پنکی کی پکڑ کا باعث بنا ہے, اور پنکی کو یہی برانڈ جو ہے وہ اس کے آخری منطق کے انجام تک پہنچانے کے لیے کافی ہے. جہاں تک اس سے پہلے بھی 2019 ہو 2023 ہو, ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ تھے, انہوں نے بھی ڈاکٹر بلوچ نامی ایک گینگ کو پکڑا تھا. ریاض بلوچ جس کا نام آتا ہے وہ پنکی کا بھائی بھی ہے. پنکی کو بھی حراست میں لیا گیا تھا. اس وقت بھی یہ 2 کیسز سے جو ہے وہ باعزت بری ہو چکے ہیں. 15 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا تھا جن کو چھوٹی موٹی سزائیں ہوئیں, یا جیل کسٹڈی ہوئی یا عدالتوں نے ان کے حوالے سے فیصلہ دیا. لیکن ریاض بلوچ جو اس کا بھائی ہے وہ اس کیس میں بری ہو چکا ہے, یا اپنی سزا مکمل کرنے, ایک مقدمے اپنی جو چھوٹی موٹی سزا ہوتی ہے 6 مہینے سال, وہ اپنی سزا مکمل کر چکا ہے. تو بات یہ ہے کہ اب جو اتنا شور مچا ہوا ہے یہ ذرا سوچنے کی بات ہے, کیونکہ کراچی میں, بالخصوص کراچی میں جب بھی اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں
تو دائیں بائیں کی یعنی کہ جزیات پہ اتنا فوکس ہو جاتا ہے کہ اصل کیس دب جاتا ہے. شاہ رخ جوتوئی کا معاملہ ہو, انتظار قتل کیس ہو, شاہ زیب قتل کیس ہو, تو ان معاملات میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دائیں بائیں کی چیزیں بہت ہوتی ہیں. ابھی بغدادی کی فٹ پاتھ سے ایک شخص کی لاش ملتی ہے اور اس لاش کا مقدمہ, نشے کا عادی فرد تھا وہ, اس کو پنکی پہ اس کا مرڈر چارجز لگا کے بغدادی تھانے میں 147/2026 مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے. جبکہ اگر آپ کو یاد ہو گزشتہ چند ہفتوں پہلے کراچی میں شدید گرمی پڑی تھی, تو تقریباً 18 ہیروئن جو ہے وہ مختلف پلوں پہ مردہ حالت میں پائے گئے تھے. شدید گرمی اور نشے کے عادی افراد. اس طرح ہم ہر نشے کے عادی کے شخص کی جیب میں اگر پنکی برانڈ کی ڈبیاں ڈال دیں اور قتل کا مقدمہ درج کروا دیں, تو پروسیکیوشن میں معاملہ جو ہے وہ ہمیشہ یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا ہے کہ پولیس جو ہے تفتیش کس طرح سے کر رہی ہے, پروسیکیوشن کیسے ہو رہی ہے. کیونکہ پنکی نے ایک الزام بھی لگایا عدالت میں کہ جی میرا ایک گھر تھا جو 25 سال پہلے میں نے چھوڑ دیا تھا, یا وہ بند تھا, وہاں سے جو ہے وہ چمکتی ہوئی منشیات نکل کے آ گئی ہے. تو پنکی اب کیس کو لگ رہا یہ ہے کہ اس طرف لے کے جانا چاہتی ہے کہ جہاں وہ جو کیس کے پورے گراؤنڈز ہیں اس کے اوپر وہ سوال اٹھا رہی ہے کہ جی لاہور سے اٹھایا گیا, 1 مئی کو اٹھایا گیا تھا, 15 کو پیش کیا مجھے 10. تو پنکی اب ٹیکنیکلی جو ہے وہ اس کیس کو ڈان سے نیچے اتر کے اب ٹیکنیکلی ڈیل کریے. میں وید آپ کے پاس اسی سوال کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, ذرا میں لاہور سے بھی حال حوال لوں. تو پھر میں نے آپ سے پوچھ گیا نا کہ پروسیکیوشن میں کہاں کمزوری ہیں. شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا. شاہد صاحب لاہور میں لوگ کیا جانتے ہیں پنکی کے بارے میں, کیا لاہور میں اپڈیٹس ہیں؟ پنکی کون تھی؟ پنکی لاہور میں بڑا نیٹ ورک چلا رہی تھی, یا لاہوری یہ سمجھتے ہیں کہ پنکی کراچی کی پنکی ہے؟ فواز صاحب, جیسے آپ نے اپنی جو ہے انٹرو میں کہا کہ یہ پنکی ایک برانڈ بن گئی ہے. پنکی گرفتاری سے پہلے جو ہے یہ برانڈ نہیں تھی. جیسے ہی اس کی گرفتاری جو ہے عمل میں لائے گی تو یہ نہ صرف ملکی برانڈ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس کے اب چرچے ہونے لگے ہیں. کیونکہ لاہور سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے. لاہور کا علاقہ یہ نواب ٹاؤن ہے, یہاں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے خیابان ظفر, وہاں یہ گھر میں رہائش پذیر تھی. یہ 2 منزلہ گھر ہے جہاں یہ رہتی تھی, اور اس کی جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ گھر کسی اور نے کرائے پہ لیا تھا. جس شخص نے گھر کرائے پہ لیا تھا اس نے یہ انمول اور پنکی جو ہے اس کو 45,000 روپے پہ اوپر والا پورشن جو ہے وہ دیا تھا, جس کے جو یہاں پر رہتی تھی. جب ریڈ کیا گیا, یہاں گرفتاری یہاں سے عمل میں لائی گئی چند روز قبل, تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے, کیا کرتی ہے کیا نہیں. جب اس کی گرفتاری ہوئی, اس کی جو ہے سامنے چیزیں آئیں, اس کو عدالت میں پیش کیا گیا, جب پھر یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آئی. اور آپ دیکھیں, آپ تو لاہور میں اس کے 4 مقدمات بھی جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں. ایک تھانہ عبادت کالونی ہے, دوسرا کوٹ لکھپت ہے, اسی طرح جو ہے دیگر 2 تھانوں جن میں اقبال ٹاؤن ہے اور جو ہے وہ لیاقت آباد, وہاں پہ بھی یہ اس کے مقدمات سامنے آئے ہیں, جس میں اس کے 2 بھائی ہیں. ایک جو ہے ناصر مراد بلوچ ہے اور دوسرا ریاض بلوچ. یہ 2 بھائی بھی اس کے مقدمات میں نامزد ہیں. ان مقدمات میں اس کا نام بھی اس میں شامل کیا گیا تھا, لیکن اس وقت کے جو افسران تھے شاید انہوں نے اس پہ جو ہے کوئی رحم کیا یا کوئی اور معاملہ تھا, سیاسی دباؤ تھا, جس کی وجہ سے اس کو ان مقدمات میں جو ہے نامزد کرنے کے بعد جو ہے اشتہاری نہیں کیا گیا تھا, نہ اس کو پرسو کیا گیا کہ یہ کون عورت ہے اور یہ اتنا بڑا نیٹ ورک چلا رہی ہے. تو لیکن اس کے بعد جو ہے جیسے اب اس کی گرفتاری عمل میں آئی ہے, تو اس کے ساتھ ہی یہ جو تمام تر مقدمات جو لاہور میں درج سے خارج کیے جا چکے ہیں, اس کو بھی دوبارہ جو ان کی تحقیقات کرنے کا جو ہے ڈی ایچ انویسٹیگیشن لاہور ہے سید ذیشان رضا, انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے ایس پی سی آر او کی سربراہی میں, جو ان تمام مقدمات کا جو ہے ریکارڈ چیک کرے گی. آخر ملزمان جو ہیں ان کو بری کیسے کیا گیا, کس نے کروایا گیا, کون لوگ. لاہور میں اور بھی ڈرگ ڈیلر ہوں گے, سینکڑوں بھی ہو سکتے ہیں, 20 بھی ہو سکتے ہیں, اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, کم بھی ہو سکتے ہیں. تو پنکی کو آپ کس لیول کا ڈرگ ڈیلر ریٹ کرتے ہیں؟ 3rd کلاس قسم کا, 1st کلاس قسم کا, 2nd کلاس قسم کا, 1 2 3 کتنے نمبر دیں گے پنکی کے نیٹ ورک کو آپ؟ دیکھیں فواز صاحب, اب تو یہ پہلے تو یہ گمنام سی شخصیت تھی, تو کسی کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے کیا ہے. اب جو ہے اس کی ریٹنگ وہ پہلے نمبر پہ آ چکی ہے کہ یہ اپنا برانڈ بناتی تھی جو بڑا مشہور تھا, جو مارکیٹ میں جو ہے منشیات جو ہے کوکین وغیرہ ملتی تھی اس سے ہٹ کے یہ مہنگا برانڈ جو ہے فروخت کرتی تھی, جو 1 گرام ہے 25 سے 30 ہزار کا جو ہے وہ ملتا تھا, اور اس میں یہ جو ایسیٹیٹ اور ایسیٹون کیمیکل جو ہیں یہ استعمال کر کے اس کو اور مزید خوفناک مہلک بناتی تھی. جو زیادہ نشہ کرتے تھے لوگ اس کو ایڈکٹ ہوتے تھے, اس وجہ سے یہ جو ہے اس کو میں کہوں گا کہ یہ
اب یہ منشیات فروشوں میں डीलरों में जो है इसकी टॉप रैंकिंग हो चुकी है, क्योंकि ये एक ट्रेंड बन गया, हर बंदे की जुबान पे हर बंदा इसको अब देख रहा है, इसकी तमाम तर लोगों की ये अब वो है ख्वाहिश कि इसके जितना रिकॉर्ड है, इसका जो साबका रिकॉर्ड है वो भी सामने है। तो मैं जैसे आपको पहले बता रहा था, मैं शाहिद भाई इख्तिताम आपके साथ करूंगा, जरा मैं टाइम अब थोड़ा सा इख्तिताम की तरफ जा रहा है, मैं उबैद से मालूम कर लूं कि तफ्तीश जो हो रही है, जो मुकदमात की सेहत है वो कैसी इनको महसूस होती है। ज़ाहिर फैसला तो अदालतों ने करना है कि मुकदमे की सेहत क्या है। लाहौर में जिस तरह से शायद रिजवी ने बताया हुआ है शाह साहब कि 3-4 मुकदमात थे जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता, उसको जो है वो इश्तिहारी नहीं करार दिया गया, बड़े आसानी के साथ वो साफ़ सुथरा करके निकल गई। तो कराची में जो अब मुकदमात हैं जो कि तादाद में ज़्यादा हैं, 11 तो सिर्फ साउथ में निकले हैं, बाकी भी जो मुकदमात निकल रहे हैं मुख्तलिफ नामों से निकल रहे हैं, तो जो इस वक्त प्रोसिक्यूशन है वो कितनी मयारी हो रही है या अब तक जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो केस की सेहत है, क्योंकि आप क्राइम रिपोर्टर हैं, रिजवी साहब भी क्राइम रिपोर्टर है, आप लोगों को अंदाज़ा है कि जो मुकदमा कायम हो रहा है वो कितना सेहतमंद है, उसमें होगा क्या, निकलेगा क्या, ये रगड़ा केस होगा या इसमें कोई मंतकी अंजाम भी होगा? तो जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हुए कोई भी मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचा है, लेकिन एडिशनल आईजी कराची की जानिब से जो तहकीकाती टीम बनाई गई है वो काफ़ी आला सतह की टीम है, जिसमें डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच हैं, डीआईजी क्राइम हैं, डीआईजी स्पेशल ब्रांच हैं और सीटीडी के डीआईजी असफर मैसर हैं, आमिर फारूकी हैं, शिराज नज़ीर हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी टीम है और ये सारे अफसरान जो हैं वो शहर के मुख्तलिफ ज़िलों में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में काम कर चुके हैं और अच्छी गिरफ्त भी रखते हैं, अच्छी शोहरत भी रखते हैं। तो टीम तो बहुत अच्छी बनी गई, लेकिन अगर हम इसकी बुनियाद की बात करें तो वो पहले दिन से मशकूक हो चुका है। आज अनमोल उर्फ पिंकी ने जो है वो अदालत में भी चीख के कहा कि मुझे 1 मई को लाहौर से उठा लिया था और 15 दिन तक मुझे हमसे बेजा में रखा। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मुल्जिमा के हक़ में जाएंगी और ज़ाहिर है जो प्रोसिक्यूशन में जब ये मामला जाते हैं तो चीज़ों को साबित करना होता है कि सिर्फ उसका ब्रांड पिंकी नाम लिखा हुआ और उसके वॉशरूम से केमिकल का मिल जाना है या कैप्सूल्स मिल जाने से बात ख़त्म नहीं होती। वो फिर आपको मुल्जिम के ऊपर साबित करनी होती है, उसकी प्रॉपर्टी साबित करनी होती है, जिसके हवाले से उसका 1 मई को अगर वो लाहौर में थी तो 11 मई को 1 मई को लाहौर से अगर वो हिरासत में आ चुकी है तो फिर 11 तारीख को वो उसके वॉशरूम में मंशियात कैसे मिल रही है। वो तमाम चीज़ें जो यकीनन अदालत में जो है वकला आपस में दलाइल देंगे, बहस होगी, एविडेंस लिए जाएंगे, तो चीज़ें जो है वो 19-20 तो होंगी। लेकिन आप ये कहते हैं कि जो टीम बनाई गई है, जो अफसरान हैं वो बड़े अपराइट हैं और उनकी मौजूदगी ये बताती है कि केस संजीदा है और केस में कुछ ना कुछ हो जाएगा। यहाँ जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं भी आपको बता दूँ कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये सारा वाक़या साउथ में हुआ है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआईजी साउथ मौजूद नहीं थे और ये आवाज़ें भी आ रही थी कि डीआईजी साउथ ने जो है वो पंजाब पुलिस से रब्ता किया है और कहा है कि जनाब अनमोल उर्फ पिंकी को आप लोग अपनी तहवील में ले लें और इंट्रोगेट करें। कराची का जहाँ तक पुलिस का मामला, पुलिस पे उंगली उठती, लेकिन यहाँ पर जो हमारे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, एक्साइज एंटी नारकोटिक फोर्स है, इनके ऊपर भी सवाल उठते हैं। अरमगान केस में भी एएनएफ के हवाले से जो है वो बातें सामने आई थी, मुस्तफ़ा को उठाकर लेकर गए थे, वालदा समझती नहीं कि एएनएफ के पास है और फिर अरमगान करते, तो ये चीज़ों को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है जिसकी वजह से असल हक़ाइक़ जो है वो नहीं आते। पिंकी के इसके तरह के जो उसका नेटवर्क है, जिसको इतना बढ़ा चढ़ा के या जिस तरीके से नेटवर्क है, तो हर मंशियात फरोश इसी तरह ही काम करता है। वो राइडर ही रखता है, वो पत्थरों के नीचे ही रखता है, लोकेशन ही भेजता है, ड्रग्स ऐसी ही जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाती है। नेटवर्क का एक अपना तरीक़ेकार है। रिजवी साहब, पिंकी आप लोगों की है, लाहौरियों की, हम कराची वाले ये कहते हैं, तो आप इसको तस्लीम कर लेंगे पिंकी ने ज्यादा बड़ा जुर्म किधर किया है, कराची में कि लाहौर में? क्या देख रहे हैं इस केस का नतीजा, क्योंकि आप खुद एक क्राइम रिपोर्टर हैं, सेहत क्या होगी केस की? वाह साहब, देखें, ये एक जब पकड़े जाने से पहले गुमनाम जो है ये शख्सियत के तौर पर जो है मुनशियात फरोशी का मफरूज धंधा तो लाहौर में करती रही है। मुख्तलिफ जो हमारे ज़राए हैं वो ये भी बताते हैं कि ये इसका एक शौहर है नासिर अली, जो वजीराबाद गुजरांवाला का रिहायशी है, जिसका जो है शनाख्ती कार्ड भी हमने हासिल किया है, तो वो सामने भी लाया गया है वो। और ये ऑनलाइन मनशियात फरोशी का जो है कारोबार करते थे, अब ऑनलाइन जो है ऑर्डर लेकर जो है राइडर के जरिए मुख्तलिफ इलाकों में जो है सप्लाई भी देते थे, पकड़े नहीं जाते थे। ये मुख्तलिफ राइडर जो है कोरियर सर्विस के थ्रू ये अपना मकरू धंधा जो है वो चला रहे थे। जब आज से कुछ अर्सा पहले जो है
OCU एक नया यूनिट बना था, CIE को खत्म करके उसमें NIU जो नार्कोटिक्स कंट्रोल यूनिट है वो उसका बनाया गया था। उसका एक इंचार्ज था राणा अकरम, सब इंस्पेक्टर। उन्होंने जो है इससे कबल एक और इंचार्ज था जो मजरुल हक, उसने इनको पकड़ा था। इस पहला पर्चा जो है वहां पे कोर्ट लखपत पे दर्ज करवाया गया जिसमें ये इसका नाम भी शामिल था, लेकिन इसको जो है उस मुकदमे में इश्तिहार ही नहीं किया गया था। जो इसका भाई था रियाज, वो उस मुकदमे में जो है उसकी सजा हुई, लेकिन वो बादशाह जो अदालत में गया, कमजोर जो है चालान पेश किया गया, शवाहिद कम थे, जिसकी बिना पर उसको मुकदमे से 3 से 4 माह बाद जो है बरियत मिल गई थी। यही तमाम मुकदमात में जो है हुआ। ये मुकदमात तो दर्ज किए गए, लेकिन इसकी कोई ठोस शवाहिद, कोई ऐसे एविडेंस नहीं। आपको रिजवी साहब, अब जो मुकदमात हैं कराची में हो, लाहौर में हो या किसी और शहर में हो, पिंकी रगड़ा खाएगी या पिंकी को सजा होगी प्रॉपर? तो देखें, ये अब मैं आपको बताऊं कि इसकी रिपोर्ट जो है वज़ीर पंजाब ने भी IG पंजाब से मांगी है, क्योंकि IG पंजाब जो है हमारे अब्दुल करीम, वो एक स्पेशल ब्रांच, एक खुफिया एजेंसी है पुलिस की, उसके सरबराह भी रहे हैं। वो मेरा ख्याल है कि अब इससे स्पेशल ब्रांच से मदद लेंगे। इसकी तमाम तरह तहकीकात और सूबे भर में जो है इसका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा कि क्या पंजाब के किसी और अजला में भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं, अगर दर्ज हैं तो उनका स्टेटस क्या है। अगर वो भी खारिज हो चुके होंगे मुकदमात, तो इन तमाम मुकदमात को पुलिस जो है जिन अदालतों से इनको बरियत मिली है उस पर मेरा ख्याल ही अब चैलेंज करेंगे, ताकि इसको दोबारा ये केस भी ऊपर किए जाए और उनको जो है दोबारा इसकी तफ्तीश जो है वो अच्छे तरीके से करके इसको सजा दिलवाने की। ठीक, बहुत शुक्रिया शाहिद रिजवी साहब आपका, उबैद शाह साहब आपका। यही दुआ है कि जो भी हो, पिंकी या पिंकी जैसे जो किरदार जो माशरे में मनशियात फरोशी के ज़रिए नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद करने का सबब बन रहे, उनके ऊपर ज़रूर हाथ डाला जाए, उनको सज़ा ज़रूर मिले। ये ख्वाहिश है, अल्लाह ताला इस ख्वाहिश को भी पूरा करे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो मईशत की तरफ कुछ चलेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आबिद क़य्यूम सुलरी साहब मेरे साथ मौजूद है। सुलरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुलरी साहब, ये फरमाइएगा सर, IMF की जो किस्त थी वो हमें मिल चुकी है, बजट की तैयारियां हैं, ज़ाहिर है कि अब महीने से भी कम वक्त रह गया बजट के अंदर, तो क्या आप समझते हैं सर बजट कैसा होगा? IMF की किस्त मिलने के बाद क्या हम कह सकते हैं कि माशी मामलात अब हमारे कंट्रोल में होंगे? देखिए, माशी मामलात जो है वो कंट्रोल में जो चीज़ें हैं वो तो शायद हुकूमत कंट्रोल कर ले, लेकिन फ़िलहाल जो मईशत को चैलेंज है वो एक्सटर्नल फैक्टर से ज़्यादा है। और एक्सटर्नल फैक्टर में भी वो जो मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है वो इस वक्त ज़्यादा डिस्टर्बिंग फैक्टर है, क्योंकि उससे डिटर्मिन होगा कि अगले माली साल में तेल की कीमतें कितनी रहेंगी, गैस की कीमतें कितनी रहेंगी, तेल और गैस जो है क्या वो कितना सर्टेन है कि वो कंसिस्टेंटली मिलता रहेगा या उसकी सप्लाई में डिस्ट्रप्शन आएगी। तो ये जो एक मेजर फैक्टर इस वक्त अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ गया। और IMF ने भी अगर आप देखें तो उन्होंने अपने 3 सिनेरियो इसमें प्रेजेंट किए। एक जो उनके ख्याल में काफ़ी संगीन सिनेरियो हो सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो, और उसके बाद 2 सिनेरियो उनके ऐसे हैं जो कि जंग जो है इसी तरह से चलती रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें आपना हुर्मुज़ पे डिस्ट्रप्शन ना हो। सेकंड जो इसमें मेजर चैलेंज पाकिस्तान को इस वक्त फेस है मईशत को, वो क्लाइमेट चेंज का होगा। मॉनसून हमने देखा कि पिछले चंद सालों में ये एक पैटर्न बन गया है, 2022 के सैलाब, 2025 के सैलाब, और इस दफा फिर एल नीनियो के साथ साथ ये वार्निंग दी जा रही है कि मौसम ज़्यादा गर्म होगा और ज़्यादा बारिशें होंगी। और ज़्यादा बारिशें अगर वो एन आपकी खरीफ की बुवाई के टाइम पे होती है या वो खड़ी फसल के बाद होती है तो वो डैमेज करेंगी। अब जब हम बजट की बात करेंगे तो बजट में IMF ने आपको टारगेट दे दिया कि आपने आमदनी और अखराजात के दरमियान जो तवाज़न है वो कैसे रखना है, फिस्कल डेफिसिट कहाँ से नीचे नहीं जा सकता। और उस फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए फिर ये हुकूमत का काम होता है कि या वो अपने अखराजात में कमी करे या वो अपनी आमदनी में इजाफा करे। और अमूमी तौर पे आमदनी में इजाफा करने के लिए वही जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उन्हीं पे रिलाई किया जाता है। और अब भी बात हो रही है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है, जो इस साल से शायद टारगेट उसका जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो ये जो खतोखाल है हमारे आने वाले बजट के, काफ़ी हद तक वो पहले से मुतय्यन है कि आपको जो है वो रेवेन्यू बढ़ाना है, और वो रेवेन्यू आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही बढ़ रहा होगा। साहब, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है सर, पूरी गुफ्तगू शायद उसी के गिर्द अब घूमे।
آپ نے کہا سر لیوی بڑھا کر جو ہے وہ حکومت اہداف پورے کرے گی, کبھی حکومت سیلز ٹیکس کے ذریعے اہداف پورا کرنا چاہتی ہے, انڈائریکٹ ٹیکسز آپ جس کو عام الفاظ میں کہہ لیں. تو سر یہ کوئی بیہیویئر اچھی ہیلدی معیشت کے اندر ٹھیک ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے براہ راست ٹیکس لینے میں جب ناکام ہو جائیں تو آپ جو ہے وہ اس طرح کے کام شروع کر دیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ وہ کام ہی نہیں کرنا چاہتے, آپ کام کے اوپر ایک کام لگا دیتے ہیں, چیک کے اوپر ایک چیک لگا دیتے ہیں, یعنی کہ بجائے اس کے کہ آپ ان لوگوں سے باز پرس کریں کہ جن کا کام ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے, آپ جو ہے وہ ان کو سہولت دیتے ہیں کہ ہم تو ٹیکس جمع کر لیتے ہیں, تم لگے رہو, بے شک نہ کرو تو کوئی بات نہیں. نہیں فواد بھائی, آپ پچھلے 10 مہینے کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجیے نا, پچھلے اس مالی سال کے پہلے 10 مہینے کا اپریل تک کا, تو جو 365 ارب روپے سیلریڈ کلاس نے ٹیکس دیا ہے, جو کہ ریٹیل سیکٹر, ایکسپورٹرز, ریئل اسٹیٹ, ایگریکلچر, ان سب کا ملا بھی لیں تو تب بھی وہ سیلریڈ کلاس کا ٹیکس جو ہے وہ زیادہ بنتا ہے. اور اس کی سمپل وجہ یہ ہے کہ سیلریڈ کلاس کو اپنی سیلری جو ہے وہ ٹیکس کٹ کے مل رہی ہوتی ہے, باقی جگہوں پہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے, ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا پڑتا ہے. اور آئی ایم ایف نے بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمارا ٹیکس نیٹ جو ہے وہ اس کو براڈن کرنے کی گنجائش موجود ہے, لیکن آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کو بڑی مائنیوٹ لیول پہ جا کے مائکرو مینج نہیں کرتا. وہ سمپل آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے اخراجات یا کم کر لیں یا اپنے آمدنی میں اضافہ کر لیں, اور آمدنی اور اخراجات میں جو عدم توازن ہے وہ جی ڈی پی کے اتنے % سے نیچے رہنا چاہیے. تو اس میں اگر آپ کے ڈائریکٹ ٹیکسز نہیں آئیں گے تو پھر لامحالہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہی آئیں گے. اور یہ موجودہ حکومت نہیں کر رہی, یہ پچھلی سکسیسو گورنمنٹس کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہر حکومت جو ہے وہ بدقسمتی سے ان کو انڈائریکٹ ٹیکسز پہ ہی ریلائی کرنا پڑا ہے. اس کی کوئی بھی وجہ ہو امپلیمنٹیشن, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم جب انڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف جاتے ہیں تو ہم ٹیکس کلیکشن میں جو نظام ہے اس کی ناکامی کا اعتراف کرتے ہیں پھر. بالکل, کیونکہ کئی جگہ پہ آپ کی انفورسمنٹ کے ایشوز ہیں, انفورسمنٹ نہیں ہو پاتی, کہیں پہ امپلیمنٹیشن کے ایشوز ہیں, کہیں پہ پولیٹیکل ول نہیں ہے, ان سیکٹر کو چھیڑنا مشکل ہو جاتا ہے جو کہ وہ مقدس گائے ہیں. تو اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ تو فیس ہوتے رہتے ہیں. اب اس بجٹ میں ایسا کیا مختلف ہوگا وہ دیکھنا ہوگا. آئی ایم ایف سمیت جو باقی بھی جو ملٹی لیٹرل لینڈرز ہیں, بلکہ بائی لیٹرل پارٹنرز, وہ اس چیز کی طرف بار بار اشارہ کر چکے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنا چاہیے اور صرف سیلریڈ کلاس اور کارپوریٹ سیکٹر پہ ہی سارا بوجھ نہیں لادنا چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے بقیہ ماندہ پروگرام میں کتنا آئی ایم ایف اپنی اس ریٹ کو اسٹیبلش کروا سکتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایف پی آر ریفارمز کے ذریعے ڈائریکٹ ٹیکسز پہ جا سکتی ہے. اچھا اب صاحب ایک ہمارے یہاں تاثر یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں چونکہ ڈکٹیٹ کرتا ہے, لہٰذا ساری خرابیوں کی جڑ شاید آئی ایم ایف ہے. یہاں پہ بڑی آسانی کے ساتھ حکومت بھی بعض دفعہ ایسے کہ بھائی ہم تو مجبور ہیں, آئی ایم ایف ایسے کر رہا ہے ویسے کر رہا ہے, تو یہ کہہ کے ہم جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. اور یہاں ملک میں ایک تاثر پھر یہ ملتا ہے کہ شاید آئی ایم ایف جو ہے وہ کوئی ایسا دیو ہے کہ جو ہمیں ڈراتا ہے, جو ہمیں زبردستی ہم سے کام کراتا ہے. یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں پیسے دے رہا ہے اور پیسے وصول کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے, دونوں کام آپ کو کر رہا ہے, آپ کو جو ہے وہ ڈسپلن کے اندر لے کے آ رہا ہے. یہ تمام بات شاید آپ کو اور مجھے تو سمجھ میں آ رہی ہو, لیکن عام آدمی کو یہ لگتا ہے کہ آئی ایم ایف ایک دیو ہے جو ڈکٹیٹ کرتا ہے, ہماری سالمیت کے اوپر جو ہے وہ آئی ایم ایف ایک تلوار کی صورت میں چلتا ہے. سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم آئی ایم ایف پروگرام میں نہ ہوں تو کیا اور مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ پیسوں کی ضرورت ہمیں اسی طریقے سے ہو, لوگوں سے ہم لون لے کے چلتے ہیں, آئی ایم ایف کے بجائے کسی اور سے لون لے لیں, تو کیا ہم جو ہے وہ اسی طریقے سے سسٹم کو چلا پائیں گے یا ملک کولیپس کر جائے گا؟ جی پہلے تو میں آئی ایم ایف کا بتا دوں, وہ جو اس کی ڈکٹیشن اور باقی چیزیں دیکھیں, آئی ایم ایف پروگرام کا سائیکل کچھ اس طرح سے چلتا رہا ہے پچھلے سالوں میں, پچھلے 15-20 سالوں میں, کہ پہلے 3 سال کے لیے حکومت آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتی تھی, پچھلی حکومتوں کو کوستی ہوئی, اور اس کے بعد چونکہ الیکشن ایئر سٹارٹ ہو جاتا تھا تو ایگزیکٹلی وہ ہر کام جو کہ آئی ایم ایف منع کر رہا ہوتا تھا اپنے پروگرام میں وہ کرتی ہوئی الیکشن جیتنے کی کوشش کرتی تھی, اور پھر نئی حکومت آ جاتی تھی, وہ دوبارہ سے کہتی تھی کہ ہمارے لیے لینڈ مائن بچھا دی گئی, اور بادل نخواستہ آئی ایم ایف میں جاتی تھی, اور یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. اور یہ ہم اس کو پچھلے 20 سال سے تو کم از کم دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ سے کوئی بھی حکومت جو ہے اس کی پولیٹیکل اونرشپ لینے پہ تیار نہیں ہوتی تھی. اب اگر آپ آئی ایم ایف کے پچھلے 5-7 پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں تو ہر جگہ پہ یہی کہا جاتا ہے کہ
جو کیپیسٹی پیمنٹ چارجز ہیں وہ آپ کے لیے افید بن جائے گا. پینشن کے اخراجات آپ کے لیے بہت افید بن جائیں گے. انرجی کی قیمتیں آپ پوری نہیں لے رہے. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ گیس کے نمبرز 2.67 ٹریلین کے قریب گیس کے نمبرز جو ہیں جو انرجی سرکولر ڈیٹ کے وہ بن چکے ہیں, اور یہ خرچہ جو ہے یہ ہمارے دفاعی بجٹ سے زیادہ کا اس وقت ہمارا گیس کا انرجی سرکولر ڈیٹ ہے. تو آپ کے پاس آپشن, یا اس طرح سے IMF آپ کو بار بار کہتی رہی ہے پروگرام میں کہ پرائیویٹائز کر دیں, چونکہ یہ ایک بلیک ہول ہے جس میں ٹیکس پیئر کے پیسے جا رہے ہیں. تو IMF کنسسٹنٹلی کچھ چیزیں کہہ رہی ہے جس کو ہم کنسسٹنٹلی نہیں مان رہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل اینٹی بایوٹک کی طرح اگر آپ اس کی ڈوز ادھوری چھوڑ دیتے ہیں تو اگلی دفعہ جب انفیکشن ہوتی ہے تو آپ کو ڈبل ڈوز لینی پڑتی ہے, ٹرپل ڈوز لینی پڑتی ہے. تو یہ تو IMF کا پروگرام ہے. اگر آپ IMF کے پروگرام میں نہیں ہوتے تو 21-22 کے دن یاد کر لیجئے, جب IMF کا پروگرام سسپینڈ ہو گیا تھا تو چائنا اور سعودی عربیہ دونوں نے اپنے ڈپازٹس دینے سے انکار کر دیا تھا, اور ان دونوں کا کہنا تھا کہ پہلے آپ IMF کے پروگرام میں جائیں اور اس کے بعد آپ کو ڈپازٹس دے رہے ہوں گے. تو IMF کے پروگرام میں جانا جو ہے صرف اس کی جو والیوم ہے وہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کو لون کتنا مل رہا ہے, یہ میٹر کرتا ہے کہ اس میں آپ کو ایک لیٹر آف کمفرٹ ملتا ہے IMF کی طرف سے, جس کا مطلب ہے کہ آپ دیوالیہ نہیں ہوں گے, آپ اپنی فسکل پالیسیز کو پروڈنٹلی چلا رہے ہوں گے, اور اس کی وجہ سے باقی ڈونرز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. اچھا سلیل صاحب, ابھی اس وقت ہمیں سر دست 2-3 مسائل ہیں. جنگ فوری طور پہ ختم ہوتی نہیں دکھائی دیتی, آپ نے ہرمز کا معاملہ توالت پکڑتا دکھائی دیتا ہے. یہ میں ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور مطلب میں بجٹ کے وقت کا سینیریو ہے نا, اور آج ہی ایک خبر تھی نیو یارک ٹائمز کی جس میں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ آپشنز پہ غور کر رہا ہے کہ وہ حملہ کس طریقے سے دوبارہ کرنا ہے. اسرائیل بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. یہ تمام سینیریو اپنی جگہ ہو, جنگ ریزیوم ہو, کس لیول پہ ہو کیا نہیں ہو, بہرحال ایک پیس نظر نہیں آ رہا فوری طور پر اس خطے کے اندر, چاہے وہ صرف آبنہ ہرمز کی بندش کا ہی معاملہ ہو. تو ایسی صورتحال میں پاکستان کے پاس کون کون سی ونڈوز ہوں گی, IMF سے بات چیت کرنے کے لیے کون سی ونڈوز ہوں گی, پھر لوگ توقع کرتے ہیں کہ کوئی ریلیف ملے. کبھی کوئی گاڑیوں والا کہتا ہے کہ جی PHEVs اور ریف کے اوپر جو ہے وہ کوئی ریلیف ہوگا. کبھی ہم سنتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر یہ کہہ کے فائلیں بیچنے کی اور پلاٹ بیچنے کی کوشش کرتا ہے کہ جی بڑی جلدی کنسٹرکشن کے اوپر حکومت پیکیج دینے والی ہے. تو حکومت کے پاس پیکیج دینے کے لیے کیا ونڈو ہے؟ کارگو شپس جو ہمارے پاس مہنگے داموں آ رہے ہیں اس کو ہم سستا کیسے دے سکتے ہیں؟ لیویز آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید بڑھائی جا سکتی ہیں. تو اب ونڈو کیا ہے ہمارے پاس؟ بجٹ میں ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ حکومت کو تجویز کیا دی جا رہی ہے؟ اگر جنگ صبح بھی ختم ہو جاتی ہے تو تیل کی قیمتیں کم از کم اگلے 8-10 مہینے یہ $100 کے ارد گرد ہی رہیں گی, چونکہ ایک تو انپریڈکٹیبلٹی ہے, انشورنس کاسٹ ہے, فریٹ چارجز ہے, اور ریفائنریز کی جو کیپیسٹی ہے وہ اس وقت کافی حد تک متاثر ہوئی ہے اس جنگ کے نتیجے میں گلف کنٹریز کی. تو تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ تو تقریباً اسی لیول پہ رہیں گی. پاکستان کے لیے انرجی مہنگی ہوگی. اس میں 2-3 پاکستان کے پاس جو ہے وہ آپشنز بنتی ہیں. پہلی آپشن تو یہ ہے جیسے پوری دنیا اس وقت امپورٹڈ فاسل فیول پہ اپنی ریلائنس کم کر رہی ہے, ہمیں بھی دوبارہ سے سولر انرجی کی طرف دیکھنا ہوگا. گو کہ مجھے لگتا نہیں کہ ایسا ہوئے بجٹ میں, لیکن یقیناً وہ جو پچھلے سال بجٹ میں سولر انرجی پہ جو ٹیکس لگا تھا اور اس پہ جو نیٹ میٹرز کو ریورس کیا گیا تھا, اس پالیسی کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جو ایک چھوٹا سا اگر لقمہ میں دے دوں تو اویس لغاری صاحب کا ایک بیان تھا, لوگوں نے تو بڑے اس کو تفریح کے انداز میں لیا, جس میں انہوں نے کہا تھا بجلی اتنی سستی دے دیں گے کہ لوگ بیٹریوں میں سیو کریں گے اور رات میں استعمال کر لیں گے. اشارہ شاید یہ تھا کہ دن میں بہت سستی بجلی کر دیں گے تاکہ اگر کسی نے سیو کرنی ہے تو وہ کر لے. یہ اس بیان کو سر سامنے رکھتے ہوئے ذرا کیجیے گا. یہ دیکھیں کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کا جو ایک پھندا ہمارے گلے میں ہے اس سے تو جان نہیں چھوٹے گی. آپ سستی کرنا چاہیں گے اس وقت اگر 64 روپے کا یونٹ ہے یا 35 روپے کا یونٹ ہے, تو اگر آپ سستی کرنا چاہیں گے تو IMF آپ کو سستی نہیں کرنے دے گا. اگر آپ سولر کو دبائیں گے کہ جی سولر پہ لوگ شفٹ نہ ہو تو لوگ گریڈ الیکٹریسٹی یوز کرنا بند کر دیں گے. کیپیسٹی پیمنٹ چارجز تو آپ کریں گے. اس وقت ہمیں گریڈ کو ماڈرنائز کرنا ہوگا. وہاں پہ جو میسو بیٹریز ہیں میگا اسکیل پہ ان پہ کام کرنا ہوگا تاکہ جو پرزیومرز ہیں وہ اپنے پاس سٹور کریں, دن کو رات کو گریڈ کو دیں, اور گریڈ میں بھی سٹوریج کی گنجائش موجود ہو. اور اس کے لیے چائنا سے آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا لیتھیم بیٹریز کی مینوفیکچرنگ کے لیے. IMF سے بات کرنا پڑے گی کہ تھوڑا سا وہ کیپیسٹی پیمنٹ
چارجز میں جو ہے وہ ہمیں کوشن دے دیں. دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کے پاس اس وقت جو مشرق وسطیٰ میں ریکنسٹرکشن اپرچونٹیز آ رہی ہیں اسپیشلی قطر اور سعودی عربیہ میں. وہاں پہ پاکستان کو, حکومت پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ابھی سے جو بلو کالرڈ ورکرز کے لیے ویزاز نیگوشیٹ کرنا شروع کر دیں. قطر یا سعودی عربیہ یہ کوئی غزہ یا لبنان نہیں یہاں پہ کہ وہ سالوں ویٹ کریں گے ریکنسٹرکشن کا. جو ہی حالات تھوڑے سے بہتر ہوتے ہیں وہاں پہ بڑے میسو طریقے سے ریکنسٹرکشن ہوگی, بلکہ بلڈ بیک بیٹر پہ جائیں گے. تو وہاں پہ اس وقت ہمارے پاس گنجائش ہے کہ حکومت پاکستان اپنی خارجہ پالیسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت ان حکومتوں سے جو ہے وہ کچھ ویزاز سیکیور کر لے تاکہ آپ کے پاس ریمیٹنسز کا فلو جو ہے وہ اسٹیبل رہ سکے. اور تیسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ جیسے ہمیں اس وقت انرجی کے لالے پڑے ہیں, مشرق وسطیٰ کو خوراک کے لالے پڑے ہیں. آپ نے ہرمز بند ہونے سے ان کی فوڈ سیکورٹی متاثر ہو رہی ہے اور وہ یقیناً چاہیں گے کہ پاکستان میں جس طرح کی کارپوریٹ فارمنگ جیسی اسکیمز ہیں وہاں پہ سعودی عربیہ انویسٹ کرے یا قطر انویسٹ کرے. اور ہمیں ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے یہ جو تھل اور چولستان کو آباد کرنے کی باتیں کی جا رہی تھی اس کی طرف سوچنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے خلیجی ممالک کی فوڈ سیکورٹی کو انشور کر سکتے ہیں. تو یہ جنگ کے بعد کے 2-3 اپرچونٹیز ہیں جن پہ کہ پاکستان کو کام کرنا چاہیے, اور یہ جتنا جلدی کر سکیں گے اتنا بہتر ہوگا حکومت کی جو گڈ ول گیسچر ہے گلف کنٹریز کے لیے اور ہماری اپنی معیشت کے لیے. بہت شکریہ عابد قیوم سلیری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.